کشمیر ہے اس میں یو اے ای اور وہاں کے بزنس مین آئے ہوئے تھے، اور وہ تقریباً میرا خیال ہے انہوں نے کوئی 70,000 کروڑ کی سرمایہ کاری جو ہے اس کا ہدف سیٹ کر دیا، جبکہ آپ ایک طرف وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے اور ایک طرف آپ او آئی سی کا اجلاس کو لا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈینز ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس طرح ضرور کرتے ہیں۔ کیا او آئی سی نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ جو انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی ہے اس میں عربی کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ او آئی سی کی کانفرنس تو ہو گئی، اس کے اوپر بھی بڑی لین دین ہوئی ہے کہ ایک تو شاید میرا خیال ہے جو ایران کے وزیر خارجہ وہ بھی نہیں آئے، افغانستان کے وزیر خارجہ بھلے وہ بھی ریکگنائز نہیں ہوئے لیکن وہ بھی نہیں آئے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات تھی دوستو، وہ جو سمجھنے کی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو مسلم دنیا اگر روک سکتی تو وہ روکتی، اور جس کو پاکستان نے بھی بڑی خاموشی سے گزار دیا ہے، اور وہ یہ ہے جی کہ جموں اور کشمیر میں سعودی عرب اور یو اے ای اور ہانگ کانگ کے جو سرمایہ کار ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک طرف تو مسلم ورلڈ جو ہے وہ ہماری مدد کرنا چاہ رہی ہے۔ ہمارے یہاں پہ انہوں نے جناب ایک بڑا لمبا چوڑا اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جناب ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے مسئلے کے اوپر، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ سعودی عرب اور یو اے کے بزنس مین اس ٹیریٹری میں جا رہے ہیں۔ اگر تو وہ پاکستان کو فیور کر سکتے ہیں، یا او آئی سی کیا کوئی اس حوالے سے بات کر سکی وہاں پہ؟ ابھی بھی جو اس کانفرنس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر یا انڈیا کے زیر انتظام جو کشمیر ہے، اس میں یو اے ای اور وہاں کے بزنس مین آئے ہوئے تھے، اور وہ تقریباً میرا خیال ہے انہوں نے کوئی 70,000 کروڑ کی سرمایہ کاری جو ہے اس کا ہدف سیٹ کر دیا، اور یہ جو سرمایہ کاری کانفرنس بھی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور بزنس کے حوالے سے لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے، اور تاکہ سرمایہ کاری کی جائے لوگوں کو۔ اور یہ فرینڈلی کنٹریز ہیں، یہ وہ انڈیا کے فرینڈلی کنٹریز ہیں، ہانگ کانگ ہو، سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات ہو۔ ادھر عرب امارات والوں نے اور سعودی عرب والوں نے اپنے فارن منسٹرز بھی بھیجے ہوئے، آئی تھنک یو اے کے فارن منسٹرز بھی نہیں آئے تھے۔ خیر اینی ہو، کوئی بات نہیں، یو اے نارملی پاکستان کی ان چیزوں پہ نہیں آتا، کیونکہ ان کو پتہ پاکستان اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے یو اے کے اوپر کہ وہ جائیں نہ جائیں ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اب ان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ دنیا کو لے کے آ سکیں اور کہہ سکیں کہ دیکھیں آئیں آپ کشمیر میں آئیں، ہم آپ کو یہ فلاں انویسٹمنٹ۔ دیکھیں، کاروباری شخص جو ہوتا ہے اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی، اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جناب وہ اس کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کو ڈیسٹینیشن چاہیے جہاں سے وہ پروفٹ بنا سکے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے پاس بھلے انڈیا بزنس مین کو لے کے آ رہا ہے، لیکن ان کے لیے وہاں پہ کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا، تو اس وجہ سے بزنس مین اتنے خوش نہیں ہیں۔ میں نے یہ نکی ایشیا اور بہت ساری اور جگہوں پہ، اور میں نے بہت ساری ٹویٹس بھی دیکھی اس حوالے سے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ انڈیا نے 2018-19 میں میرا خیال ہے اپنا جو ٹارگٹ رکھا تھا ایکسپورٹ کا، وہ $330 بلین کے قریب تھا، ابھی وہ $400 ارب پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک طرف پاکستان $32 ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے، تو باقی پیسے ایسی مانگنے ہیں اپنے ان لوگوں سے، وہ جو ہمارے فورن ایکسپیٹریٹس جنہیں ہم وہ بولتے ہیں ساڈے جڑے، وہ جن کے اوپر ساری عمران خان نے جنہیں کہتے ہیں نا سارے ملک کا جھکاؤ ان کے اوپر ہے، بیچاروں کے اوپر، فورن ہمارے جو ڈیاسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے۔ خیر اینی ہو، اب $32 ارب کی ایکسپورٹ اور $400 ارب کی ایکسپورٹ والے میں سے کون سی بات، کس کی بات سنی جائے گی؟ سمپل سی بات ہے، وہ $400 ارب والے کی ایکسپورٹ سنیں گے، یا تو ہونا ہماری ایکسپورٹ اس طرح کے۔ دیکھیں، یہ آج کا زمانہ یہ ہے کہ لوگ سمپل آپ کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ فائنینشلی کتنے زیادہ تگڑے ہیں۔ اگر آپ فائنینشلی تگڑے ہیں، آپ کی گیم اچھی ہے، آپ کی پوزیشن زبردست ہے، تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، اگر نہ ہو تو لوگ آپ کو کیوں منہ لگائیں گے؟ یہ ایک ظاہری بات ہے، ایک سوال ہے میں سمجھتا ہوں جس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اب ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جو سعودیز یا جو عربی ہیں وہ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے وہاں پہ یہ جو کانفرنس میں جو ہے وہ پارٹیسپیشن بھی کی، اور جو پرومسز ہیں وہ بھی کیے، اور ہمیں یہ سعودی عرب نے لارا لگایا ادھر اسلام آباد آ کے کہ وہ ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا کہ ساتھ کھڑے ہوئے کشمیر کے مسئلے میں، لیکن ادھر وہ کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ادھر آپ کو یاد ہوگا جب ایم بی ایس صاحب جو ہیں محمد بن سلمان صاحب جب گئے سعودی عرب گئے، تو انہوں نے کہا کہ میرے یہ بڑے بھائی ہیں مودی صاحب، اور پاکستان آئے تو کہا جی کہ مجھے آپ پاکستان کا سفیر سمجھیں،
سعودی عرب کے اندر. ظاہری بات ہے سیاستدان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم بردرز کو, مسلم ممالک کو روک سکتا ہے کشمیر میں انویسٹمنٹ کرنے پہ؟ یہ ہے وہ کوشچن. جبکہ آپ ایک طرف وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے اور ایک طرف آپ او آئی سی کا اجلاس بلا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو انڈینز ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس طرح ضرور کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں وہ بھی تو پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں نا کہ آپ کے مقابلے میں ہماری کتنی ورتھ ہے, ہم کتنے جوگے اور ہم آپ کے اندر کتنی دراڑیں ڈال سکتے ہیں. That is their job. They are protecting their national interest. The way Pakistan and we are protecting our national interest, Indians کا بھی تو کام ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا. اور ظاہری بات ہے کس کا زیادہ اچھا نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوگا؟ جس کے پاس ریسورسز اچھے ہیں, جس کی گلوبل سٹینڈنگ زیادہ ہوگی, جس کو دنیا سنے گی. اب چائنیز فارن منسٹر جو ہیں وہ تو انڈیا پہنچ رہے ہیں میرا خیال ہے, اور وہ ڈائلاگ بھی کریں گے, وہ سب کچھ کریں گے. وہ انہوں نے نیپال کا وزٹ بھی کرنا ہے, ایک وہ سمجھے ساؤتھ ایشیا کا وزٹ وہ اپنا کر رہے ہیں. اور اب یہ ایک جسے کہتے ہیں نا بڑی انکمفرٹیبل سی ڈسکشنز ہونی ہیں وہاں پہ انڈیا میں کے اندر. لیکن پاکستان کی پوزیشن وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے کہ ایک طرف تو او آئی سی کے اندر دھرار ڈالنے میں انڈیا بہت حد تک کامیاب ہوا, کیونکہ انڈیا کے پاس ایک ہی چوائس تھی کہ بائی لیٹرل تعلقات اتنے مضبوط کر لو کہ ملٹی لیٹرلی انڈیا جو ہے وہ پرواہ ہی نہ رہے, کیونکہ ان کو پتا او آئی سی از آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہاؤس. تو سب سے بیسٹ جو ہمارے پاس چوائس ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو انگیج ہی نہ ہونے دیں, ہم اپنے بائی لیٹرل تعلقات اتنے اچھا. آپ دیکھیں نا یو اے $100 ارب کی اگر بائی لیٹرل ٹریڈ کی طرف اپنے ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ اگر وہ $100 ارب کی تو وہ کر رہے ہیں, تو پھر یو اے کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کے کہنے کے اوپر وہ کشمیر میں وہ کریں جو ہم کہتے ہیں؟ وہ تو نہیں کریں گے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں چاہیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ود اکنامک سپورٹ. لیکن اگر پاکستان کے اندر آج بات چل رہی ہے کہ شاید ہمیں جو ہے وہ جلدی الیکشن کروا لینے چاہیے, عمران خان صاحب اپنی پاور کھو بیٹھے ہیں, ان کے پاس ان کے لوگ موجود نہیں ہیں, اور عرب ورلڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑی ہوئی. ٹرکش ورلڈ, ٹرکی جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا آن کشمیر. لپ سروس سارے دیتے ہیں, کنکریٹ قدم کوئی بھی نہیں کرے گا. اور کنکریٹ قدم کیا ہے؟ یا تو ہو نا او آئی سی کے پاس کوئی ملٹری کی طاقت ہو, کوئی ملٹری ونگ ہو, کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ تھوڑا سا جیسے آپ کہہ لیں کہ کسی طرح وہ سکرو کر سکیں, کسی طرح وہ ٹائٹ کر سکیں انڈیا کو. وہ ٹائٹ نہیں کرنا چاہتے بیکاز ان کو پتا ہے کہ ہمارے اپنے ذاتی معاملات انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں کہ اگر ہم وہ کریں گے تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا. اور انڈیا جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی فٹ پرنٹس وہ اسٹیبلش کر بیٹھا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایز اے سیریس نیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے, اور یہ کہہ کے کہ جی ہماری $400 بلین کی جو ٹریڈ ہے وہ ایکسپورٹ ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر $400 بلین کی ایکسپورٹ ہے, فارن ریمیٹنس بھی ان کو آ رہا ہے, ان کے جو جسے بولتے ہیں کہ فارن ریمیٹنس بھی آ رہے ہیں, اینڈ پلس ان کے پاس جو فارن ایکسچینج ریزرو بھی اچھا بھلا پڑا ہوا ہے. تو کسی ملک کو نے جب انڈیکیٹر دیکھنے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے, کسی ملک نے جب انڈیکیٹر دیکھنے ہوتے ہیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے, تو پھر وہ ملک اسی طرح دیکھیں گے کہ بھائی یہ جو ملک ہے اس کی یہ انڈیکیٹرز ٹھیک ہے, وہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہے, لیڈر کے پاس وہ بھی ہے. اب ہمیں یہ باتیں بری لگیں گی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو ہے وہ آر ایس ایس آ گئی اور آر ایس ایس چھا گئی اور آر ایس ایس نے یہ کر دیا. وہ ایک اپنی جگہ پہ دنیا ریالٹی کو اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور جموں کشمیر میں جو بیٹھے ہوئے تھے, آپ او آئی سی نے کیا اس کو کنڈیم کیا؟ کیا او آئی سی نے اس کو کنڈیم کیا کہ جو انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی ہے اس میں عربی کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ کیوں جو وہ گئے تھے, کیا نام ہے ان کا, سعودیز کیوں گئے تھے؟ تو یہ چیزوں تو ہونی چاہیے. اب نریندر مودی جو ہے وہ تو سعودی عرب اور یو اے کے ساتھ بڑی جفیاں ڈال رہے ہیں, بڑے اچھے تعلقات انہوں نے کر لیے ہیں, اور جو وہ انڈسٹری لینے کے چاہ رہے ہیں کشمیر کے اندر, وہ ہاؤسنگ پروجیکٹس لے کے آنا چاہ رہے ہیں. جسے ہم کہہ رہے ہیں نا کشمیر ایک جنت ہے, ہمارے سے تو سڑکیں نہیں بنی کشمیر جانے کے لیے, وہاں تو ہم انٹرنیٹ نہیں پرووائڈ کر سکے. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت ہیں. میں نہ بھی کروں گا تو کوئی اور کر رہا ہوگا اور آپ کو لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوگا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ سارا ٹائم بیشنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی گھر میں بھی تھوڑا سا دھیان کرو بھیا, گھر میں بھی دھیان کرو. اب یہ بتاؤ کہ وہ جو جب ہم کہہ رہے ہیں پاکستان ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے, ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے,
انڈیا جو ہے وہ کشمیر کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانے لگا بیکاز اس نے اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اپنے ایک گلوبل کلاؤڈ سے انویسٹر کو لے کے آ رہا ہے کہ کشمیر میں پیسہ لگاؤ تم، اور وہ خود بھی انویسٹ. تو اب یہ بتائیں کہ ہمارے کشمیر میں کتنے ایسے میڈیکل کالج ہیں، کتنی یونیورسٹی ہیں، کتنے ایئرپورٹ ہیں، یہ کوشچن ہے. جب ہم ان کو صرف اور صرف کشمیر کا اس چیز پر نعرہ لگائیں، وہ کہتے ہیں سانو روٹی دیو، اسی آنے ہیں کشمیر زندہ باد. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا کرو، ہم کہتے ہیں کشمیر زندہ باد.